نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے خوف الہی، یعنی اللہ کا ڈر۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن ہی اللہ سے ڈرتا ہے، منافق نہیں ڈرتا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر ایسے کاموں سے پرہیز کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا خوف ہی دل میں نہ رکھے اور پھر لوگوں سے بولتا پھرے کہ میں خوف الہی رکھتا ہوں، تو وہ پھر منافقت ہے۔ یوں تو اللہ کا خوف اور خشیت ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایک مومن اور علم والا ہی خوف الہی کا اصل حق سمجھ سکتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کو پہچانیں گے ہی نہیں، اس کی پاک ذات کی خبر ہی نہیں ہوگی، اس کی قدرت کا علم ہی نہیں ہوگا، تو آپ کو اللہ سے خوف کس طرح ہوگا؟ آپ کیسے اللہ سے ڈریں گے؟ آپ کس طرح فرما برداری کریں گے؟ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو خوف خود بخود انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بندہ پھر کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب کریم کی نظر مجھ پر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے، ذرا بھر جنبش ہونے نہیں پاتی تھی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، یعنی ایک مومن انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہے؟ اسے یہ تک علم نہیں ہوتا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے درست ہے یا غلط ہے، یا پھر اس کے معنی کیا ہے۔ اس قدر غفلت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں اور مشکلیں دور نہیں ہوتی، اور اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں اللہ کے آگے ہم کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہمارا دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس رب کریم عزت والے مولا کے آگے کھڑے ہیں۔ اس کی ہم عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے تو ہم کیسے اس کا خوف اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے تو اپنے صحن میں جا کر بیٹھیے اور پھر اپنی نظر آسمان کی طرف دوڑائیے۔ آپ دیکھیں گے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر جب آپ دیکھیں گے، دیکھیے کس قدر وسیع ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ اس کو تخلیق کس نے کیا؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ جب انسان اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے لگتا ہے تو انسان کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ انسان جب خود کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے اور پھر وہ ایک خاص نقطۂ نظر سے اللہ کی تخلیق پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ کی بڑائی کا احساس انسان کے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے ہی کائنات کی ہر شے اپنے مقررہ وقت پر لگی ہوئی ہے، کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتی۔
چاہے آپ چاند دیکھیں، سورج دیکھیں، دن دیکھیں، رات دیکھیں، ستارے دیکھیں، زمین، آسمان اور پھر آسمان سے برستا ہوا پانی دیکھیں، ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ ایک انسان ہی ہے جو بہت غفلت کی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ بندہ اور اصل عبد غلام تو وہی ہے جو اللہ کی قرآن میں بتائی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ پر یقین لاتا ہے اور پھر اللہ کی ان آیات کو توجہ اور دلجوئی سے پڑھتا اور تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ سب قرآن کریم سے جڑنے اور اس کی تعلیم لینے سے ہی ممکن ہے۔ ایک انسان جب اس کو علم ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ کے احکامات کیا بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، کس سے روک رہا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے، جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہمارے اندر خوف کس طرح پیدا ہوگا۔ اللہ کی قرآن کریم میں بتائی جانے والی آیات جس میں اللہ نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں اور پھر ہمیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے، جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں ہم اپنے اعمالوں پر کس طرح نظر رکھیں گے، ہمیں کیوں کر پریشانی ہوگی، ہم کیوں کر اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ آئیے ہم اپنے آخرت کے سفر کی راہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہموار کریں۔ آئیے دین سیکھیں، قرآن سمجھیں، احادیث کی تعلیمات پر عمل کریں اور خود کو ایک معتبر انسان بنائیں، ایک قابل انسان بنائیں اور اللہ کے مکمل فرمانبردار بن جائیں۔ بنا علم کے یہ بالکل بھی ممکن نہیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جو اپنے بندوں کے ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔